أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، ہماری آج کی علمی نشست کا موضوع اور عنوان نماز کے اندر ایک اہم مسئلہ رفع الیدین کا ہے۔ اس میں ہم نے یہ جاننا ہے اور معلوم کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنتیں اور نماز سکھلاتے تھے، تو ہر مسئلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس کی تحقیق کرنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنا، یہ عین دین ہے۔ اور کیونکہ دین میں بنیادی چیز نماز ہے، اس لیے ہماری جو ہے وہ نماز سنت کے مطابق بنے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے مجھے دیکھا ہے۔ تو نبی انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح نماز ادا فرمائی اسی طرح ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دین اسلام کامل اور اکمل دین ہے۔ اس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ ناسخ اور منسوخ کا بھی رکھا ہے۔ یہودی اور عیسائی اہل کتاب جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ کے قائل نہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، اس وقت کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، استعداد کے اعتبار سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اس عمل کو منسوخ فرما دیتے ہیں۔ جس طرح فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جب ہم کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت اسلامیہ میں ناسخ اور منسوخ کا تصور بھی موجود ہے۔ اب ناسخ اور منسوخ میں کس پر عمل کرنا ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کام کو چھوڑ دیا تو اس کام کا چھوڑ دینا سنت ہے، اس کام کو کرنا نہیں ہے، بلکہ جو کام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں اختیار کیا اس کام کو اختیار کریں گے۔ اب مسئلہ جو رفع الیدین کا ہے وہ بھی ناسخ اور منسوخ کا سمجھ لیں۔ یہاں بعض لوگ جو ہے وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا ہے۔ بھی رفع الیدین تو ہم بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟
جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت رفع دین کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں صرف یہی رفع دین نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ رفع دین کیا کرتے تھے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع دین کیا ہے. یہ بات انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے. مثال کے طور پر ان کی کتاب یہ دیکھیں صلاۃ الرسول، یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات تک رفع دین کیا. یہ ان کی کتاب. اور اسی طرح دوسری دیگر کتابوں میں جو نماز کے موضوع پر لکھی گئی اس میں انہوں نے یہی بات کہی، اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری زندگی رفع دین کیا، بلکہ نیٹ پر ایک کلپ بھی چل رہا ہے جس میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور قرآن پاک کو سر پر اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک رکعت بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی. ایک رکعت بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی. اور بعضوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ رفع دین جو آدمی نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. جو آدمی رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور بعضوں نے تو معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو رفع دین نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہے. یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں. فتاوی نواب صدیق حسن خان یہاں پڑا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہے. اسی طرح ان کی کتاب تلاش حق ہے، اس میں لکھا ہے کہ رفع دین کرنا کیا ہے، وہ فرض ہے اور ضروری ہے. جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہمیشہ رفع دین کیا. اچھا، اب یہ بات کہاں کہتے ہیں؟ عوام کے اندر. عوام کے اندر جب کسی عام آدمی سے ملتے ہیں اس کو یہی دعوت دیتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارا پنڈی کھیب میں ایک جگہ گفتگو تھی، انہوں نے وہاں ہمیں دعوت دی کہ یہاں ایک مولانا صاحب ہے اور وہ لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع دین کیا اور ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی. تو بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہو گیا تو انہوں نے ہمیں بلایا. ہم چلے گئے، میں اور بھائی اجاز مدنی صاحب. تو وہاں جب گئے تو خیر جمعہ پڑھایا، وہاں جمعے کے بعد بیٹھا، ان کے انتظار کرتے رہے ہم. پھر عشاء کے وقت وہ آئے، وہ مولانا صاحب عشاء کے وقت آئے. تو عشاء کے بعد جب مجلس لگی، ایک ہی خاندان کے زیادہ لوگ متاثر تھے، تو تقریباً 20-25 افراد ہم وہاں بیٹھ گئے. اور انہوں نے پوچھا جی مولانا صاحب آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ رفع دین نماز میں کرنا چاہیے، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو کہنے لگا بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہمیشہ رفع دین کیا ہے. اور یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے شروع میں ہمیشہ رفع دین کرتے تھے. تو وہ بات کر کے خاموش ہو گیا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھی مولانا صاحب اب آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کہتا، جو مولانا صاحب نے بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ رفع دین کیا ہے، یہاں سے یہ حدیث پڑھے. انہوں نے جو حدیث بیان کی، جو موقف بیان کیا، ادھر سے انہوں نے حدیث پڑھنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہمیشہ رفع دین کیا. شروع نماز میں رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے تیسری رکعت کے شروع میں. ادھر سے ان کی حدیث ختم ہوگی، ادھر سے اٹھ کے میں 2 نفل رفع دین کے ساتھ پڑھ لوں گا. کہتے جی بخاری میں حدیث ہے. میں کہا جی پڑھے بخاری میں حدیث ہے. تو کہتے میرے پاس بخاری موجود نہیں. تو ہمیں تو پتا تھا نا، تو ہم کتاب ساتھ لے کر گئے تھے. یہ سیاہ ستہ دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے. میں کہا جی یہ لے، یہ بخاری شریف ہے، اس میں سیاہ ستہ ہے، یہ کتاب آپ لے اور اس میں سے حدیث پڑھ دیں. تو فوراً کتاب کو پیچھے کر دیا، اشارہ کر دیا نہیں جی میں کتاب سے نہیں پڑھوں گا. میں کہا جی کتاب سے کیوں نہیں پڑھنی؟
تو کہتا جی میں زبانی پڑھوں گا. میں کہا یا تو پھر کتاب سے پڑھ دیں حدیث، یا پھر اگر آپ کو حدیث آتی ہے تو پھر پوری حدیث جو ہے وہ سند کے ساتھ پڑھ دیں. تو کہتا جی مجھے سند تو نہیں آتی، میں نے سندیں تھوڑی یاد کی ہیں. تو سند کے ساتھ ان کو حدیث بھی نہیں آتی تھی. پھر تقریباً ہماری کوئی 4 گھنٹے گفتگو جاری رہی، انہوں نے کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا اور ایک بھی حدیث انہوں نے پڑھ کے نہیں سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے وہ رفع الیدین کیا. تو الحمدللہ وہ سب ساتھی جو تھے انہوں نے بتا دیا، اعلان کر دیا جی ہم آپ کی گفتگو سے جو ہے وہ مطمئن ہو گئے ہیں اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے سوائے جھوٹ کے اور جھوٹے دعووں کے اور کچھ نہیں. تو یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی. تو وہ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا ہے. اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل قائم نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور پھر ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ احناف کے پاس ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے مسلک کے مطابق ہو کہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین ہو اور اس کے علاوہ رفع الیدین نہ ہو. اس پر ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے. تو اس پر میں جو ہے آج کی تھوڑی سی گفتگو کروں گا. ایک مجلس میں تمام دلائل کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، اور ایک مجلس میں ان کا جو وہ دلائل وغیرہ پیش کرتے ہیں اس کا جواب بھی دینا ممکن نہیں ہے. لیکن اصولی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، شروع نماز میں رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے تیسرے رکعت کے شروع میں، اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جب وہ کہیں جی حدیث ہے، انہیں کہ جی آپ حدیث ہمیں دکھا دیں اور اس کا لفظی ترجمہ ہمیں ساتھ لکھ دیں. عربی کی حدیث لکھ دیں اور ساتھ لفظی ترجمہ لکھ دیں اور بتا دیں کہ اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا. بس آپ نے اتنی بات پوچھنی ہے، وہ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بات نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے اس مسئلے کی تھوڑی سی نوعیت سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین معیار دین ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کیا ہے؟ معیار دین ہے. اب ایسی بات ممکن نہیں کہ ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ایک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اس کو چھوڑ دیا. کیا اس بات کو ہم مان سکتے ہیں کہ ایک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا اور صحابہ نے اس کو بالاجماع ترک کر دیا؟ ایسی بات نہیں ہو سکتی. ایک صحابی کے متعلق نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایک صحابی بھی اس سنت کو ترک کر دے گا کہ ایک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابی نے کہا کہ میں نے نہیں یہ کام کرنا. ایسی بات نہیں ہو سکتی. اب آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جو ان کی سیاہ ستہ میں جن کی کتاب ترمذی شریف ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ كُوفَةَ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے نا کہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرنا ہے اور کہیں رفع الیدین نہیں کرنا، یعنی نہ رکوع میں رفع الیدین کرنا ہے اور نہ ہی سجدوں میں رفع الیدین کرنا ہے، یہ موقف کن کا ہے؟ وہ فرماتے ہیں لا تعداد اہل علم صحابہ کا اور لا تعداد اہل علم تابعین کا اور سفیان ثوری رحمہ اللہ اور اہل کوفہ کا یہ مسلک ہے. اب میں صرف یہ حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو رفع الیدین ہم نہیں کرتے اس کے پیچھے کتنے مضبوط دلائل ہیں. لا تعداد اہل علم صحابہ فرما رہے ہیں اور اسی طرح تابعین اور فرمایا سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا. اہل کوفہ کا بھی یہی اجماع، اس بات پر جو ہے عمل تھا. اب اہل کوفہ کے بارے میں علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید میں اور اسی طرح الاستذکار میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل کوفہ کا اس بات پر اجماع تھا، اہل کوفہ کا اس بات پر اجماع تھا کہ رفع الیدین صرف شروع نماز میں ہے، رفع الیدین صرف شروع نماز میں ہے. اہل کوفہ کا اس بات پر اجماع تھا.
اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ اہل کوفہ کیا تھا۔ کوفہ میں 1500 صحابہ کرام موجود تھے۔ کتنے صحابہ؟ 1500 صحابہ کرام۔ یہ میں نے اس پر ایک تیار کیا ہے، اگر کسی ساتھی کو اس کی ضرورت ہو تو وہ اس کی فوٹو کاپی بھی کروا سکتا ہے، اس میں یہ ساری باتیں میں نے لکھی ہیں۔ تو اہل کوفہ میں 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین موجود تھے۔ علامہ عجلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا، مختلف اور حوالہ جات بھی ہیں، جن میں بدر والے، بیت رضوان والے اور دیگر صحابہ کرام اس میں شامل۔ احد والے، بدر والے، بیت رضوان والے صحابہ کرام اس میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دارالخلافہ بنایا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، اور جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نے کوفہ کو علم سے بھر دیا، کوفہ کو علم سے بھر دیا۔ تو یہ مرکز ہے علم کا، اس وقت یہ بہت بڑا مرکز تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ کتنی بار گیا حصول علم کے لیے، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین جو ہیں وہ بے انتہا جو ہے انہوں نے سفر کوفہ کی جانب کیا۔ تو کوفہ میں 1500 صحابہ کرام، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تعداد اہل علم، لا تعداد اہل علم جو تھے صحابہ کرام اور تابعین کیا کرتے تھے؟ وہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کے قائل تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پھر کوفہ میں صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نہیں، ان کے شاگرد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد موجود ہیں، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، تقریباً یوں سمجھے کہ پورا کوفہ ہی۔ ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے کہ اصحاب علی اور اصحاب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے کہ ترک رفع الیدین پر جو صحابہ کرام عامل ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو ہم صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں اور باقی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، یہ احناف کا کتنا مضبوط مسئلہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک اس کو عملی تواتر حاصل ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس کو عملی تواتر حاصل ہے، اور جس مسئلے کو عملی تواتر حاصل ہو جائے اس کو سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی خبر واحد پڑھو اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، بھئی تو ایک سند کا مطالبہ کر رہا ہے، یہاں تو 1400 سال کی امت کا متواتر عمل ترک رفع الیدین کا ہے، تو جہاں تواتر آ جائے وہاں سندوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ وہ سندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے فقہ حنفی کو کہ اس کا ہر عمل اور ہر مسئلہ جو ہے یہ متواتر ہے، اس کو سند کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو خبر واحد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر الحمدللہ عملی تواتر موجود ہے، لیکن اس پر مزید یہ کہ الحمدللہ ہمارے پاس احادیث بھی موجود ہے جس میں اس چیز کی صراحت ہے کہ شروع نماز میں رفع الیدین ہے اور اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کتابیں یہاں موجود ہیں، کیونکہ ہماری مجلس تھوڑی سی ذرا اختصار کے ساتھ ہے اور ہر حدیث کا حوالہ دکھانا کتاب سے نکال کر اس میں ذرا وقت زیادہ لگے گا، اس لیے میرا خیال ہے کہ میں صرف حوالے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ بعد میں جس ساتھی نے حوالہ دیکھنا ہو تو وہ آ کر جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے کتاب العلل امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ایک روایت ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے بعد میں اس سے پہلے میں ایک اور مسئلہ عرض کر دوں کہ محدثین کے اصول کے مطابق اگر ہم اس مسئلے کو محدثین کے اصول کے مطابق بھی دیکھیں تو ان کے اصول کے مطابق بھی رفع الیدین جو ہے یہ منسوخ ہے،
کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہی نہیں ہے، یا رفع الیدین کرنے کی احادیث ہی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نماز میں رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا، اسی طرح سجدہ جاتے، سجدے سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ اس کی احادیث جو ہے وہ صحیح ستہ میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، جز رفع الیدین میں موجود ہے، یہ صحیح احادیث موجود ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو چھوڑ دیا۔ تو ہماری تحقیق کے مطابق اور کتب احادیث اور محدثین کے موقف کے مطابق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ضرور کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کا بھی رفع الیدین ترک فرما دیا، پھر رکوع کا رفع الیدین بھی ترک فرما دیا۔ صرف شروع نماز کا رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ اب وہ کس طرح پتا چلا؟ اب دیکھیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا یہ طرز ہوتا ہے کہ وہ پہلے منسوخ احادیث کو لے کر آتے ہیں، پہلے منسوخ احادیث کو لے کر آتے ہیں، وہ ابواب قائم کرتے ہیں جو پہلے زمانے کے ہوں، اور پھر بعد میں وہ احادیث لے کر آتے ہیں جو بعد والے زمانے کی ہوں، جو بعد والے زمانے کی ہوں۔ اور یہ بات اتفاقی ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں، یہ ذرا مجھے دکھائیں مسلم، یہ ترجمے میں مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بعد والے عمل کو لیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد والے عمل کو لیتے تھے۔ ایک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر اس کے بعد جو دوسرا کام کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کام کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں احادیث نقل کی، اور اس میں وہ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ فرماتے ہیں یعنی یؤخذ بالآخر من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری قول اور آخری فعل کو جو ہے وہ لیا جائے گا۔ چنانچہ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں فَقَالُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے عمل کو لیا کرتے تھے، اور اس بعد والے عمل کو اللہ کے نبی صحابہ کرام جو ہے وہ ناسخ سمجھتے تھے اور محکم سمجھتے تھے کہ اب اسی پر ہی عمل کیا جائے گا، اب اسی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری میں 2 جگہ یہ ضابطہ اور اصول بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری عمل کو لیا جائے گا، بعد والے عمل کو لیا جائے گا، اور یہ بعد والا عمل جو ہے یہی سنت قرار دیا جائے گا، بعد والا عمل لیا جائے گا۔ اب اس اصول اور ضابطے کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو محدثین نے رفع الیدین کے مسئلے کو یوں بیان کیا ہے کہ پہلے وہ احادیث اور ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، جن میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ احادیث وہ پہلے لے کر آئے، لیکن بعد میں انہوں نے جو ابواب قائم کیے اور بعد میں جو احادیث لے کر آئے وہ یہی لے کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شروع نماز میں رفع الیدین کیا اور باقی کسی جگہ رفع الیدین نہیں کیا۔ اب اس کی مثال آپ صحیح ستہ میں لے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب رفع الیدین للسجود، کہ سجدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، اور اس میں 3 حدیثیں لے کر آئے، اور پھر بعد میں باب قائم کیا باب ترک رفع الیدین للسجود، کہ سجدوں کا رفع الیدین ترک ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ سجدوں کا رفع الیدین کیا ہو گیا؟
ترک ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے باب قائم کیا باب رفع الیدین للرکوع، کہ رکوع کے وقت رفع الیدین کرنا، اور حدیث لے کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں رفع الیدین کیا۔ لیکن باب انہوں نے پھر بعد میں قائم کیا باب ترک ذالکا، کہ یہ رفع الیدین بھی ترک ہو گیا تھا، اور انہوں نے حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ تھی کہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین تھا اور باقی کسی جگہ رفع الیدین نہیں تھا۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا۔ پھر اس کے بعد باب قائم کیا باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرفع یدیہ الا فی اول مرہ، پھر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا مگر صرف شروع نماز میں۔ تو محدثین کیا بتا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں نہیں ہیں، وہ کہہ رہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں ہیں، لیکن یہ رفع الیدین کی حدیثیں منسوخ اور متروک ہے، یہ شروع زمانے کی ہیں، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک کر دیا تھا، بعد میں اس عمل کو کیا کیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد سنن ابی داود میں، ابھی میں حوالہ جات دے رہا ہوں، جو محدثین نے اس مسئلے کو منسوخ قرار دیا، اس مسئلے کو منسوخ قرار دیا ہے اور بتلایا کہ رفع الیدین کرنا یہ پہلے زمانے کا ہے اور رفع الیدین نہ کرنا یہ بعد کے زمانے کا ہے۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے، بعد والے زمانے کی احادیث پر عمل کرتے تھے اور اس کو محکم سمجھتے تھے اور اس کو پہلے کے لیے ناسخ سمجھتے تھے، اس لیے ہم بھی ان احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، انہوں نے بھی اسی طرز پر ان احادیث کو سمجھایا کہ پہلے رفع الیدین کرنے کی احادیث اور بعد میں رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام محمد میں، اور اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار للطحاوی میں اس کو ذکر فرمایا، اور دیگر محدثین نے جو ہے اسی طرز پر ان احادیث کو ذکر کیا ہے۔ سیاستہ کے میں نے آپ کو حوالہ جات دے دیے۔ اسی طرح جو ہے وہ امام الحافظ ابو علی نے یہ اس مسئلے کو، اور دیگر محدثین نے یعنی اسی طرح اس مسئلے کو بیان کیا۔ تو اگر ہم محدثین کے اعتبار سے دیکھیں تو محدثین کیا بتا رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا پہلے زمانے کا عمل ہے، جس طرح نماز میں پہلے باتیں کر لی جاتی تھی، کوئی بات پوچھ لی جاتی تھی تو بتا دی جاتی تھی، لیکن بعد میں یہ عمل کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا، قبلہ کا حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے حکم یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنی ہو تو کچھ صدقہ دے کر بات کی جائے، کچھ صدقہ دے کر بات کی جائے، پھر یہ عمل کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح بہت سارے احکام جو تھے وہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کیے۔ اسی طرح مسئلہ رفع الیدین کا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کیا، چھوڑ دیا، اس لیے ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں کتاب العلم میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے، پھر دوبارہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ کون راوی ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل فرما رہے ہیں، اور خود ان کا عمل بھی اسی پر ہی تھا، خود ان کا عمل بھی اسی پر ہی تھا۔ چنانچہ الاوسط ابن منظر میں، طحاوی شریف میں، موطا امام محمد میں، المدونۃ الکبریٰ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ مختلف سندوں کے ساتھ یہ روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے اور اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا؟
صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرنا. اور خلیفہ راشد کا جو میں نے ابھی عمل پڑھا جو کہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، محدثین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرائع میں لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور ایک راوی جو ہے محدثین نے ان کی توثیق بیان کی ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا ہماری مجلس ذرا علمی ہے، اس لیے میں تھوڑی سی علمی باتیں کر رہا ہوں. اس کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس سے انشاءاللہ شرح صدر ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ واقعتاً ہم جس موقف پر چل رہے ہیں، جس رستے پر چل رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہے، بلکہ صحیح نہیں اصح ہے. سب سے زیادہ صحیح یہی ہے، سب سے زیادہ صحیح یہی ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل انہوں نے نقل کیا اور خود بھی اس پر عمل کیا. اور پھر آگے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے وہ بھی یہی کرتے تھے کہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے اور اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے. حدیث کے الفاظ میں سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں قال کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، کہ اصحاب علی اور اصحاب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے. تو اب دیکھیں اگر رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہوتا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو چھوڑ دیتے؟ قطعاً نہ چھوڑتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد اس عمل کو چھوڑتے؟ نہیں. خیر القرون تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر عمل کرنے والے تھے. بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ، ابھی جو میں نے مسئلہ آپ کو بتایا کہ صدقہ دیا جائے، پہلے حکم یہ تھا کہ صدقہ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنی ہو قرآن میں ہے تو روایات سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ عمل تھوڑے عرصے کے لیے بالکل معمولی وقت کے لیے تھا. اس آیت پر عمل کرنے والے صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ انہوں نے اس آیت پر جو ہے ان کا صرف عمل تھا اور کسی کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ قرار دیا. تو جو ایسے حکم پر بھی عمل کر لے کہ وہ اس جستجو میں رہتے تھے کہ کون سا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فوراً اس عمل کو کیا کرتے تھے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو بچپن میں ساتھ تھے، نماز کو اس وقت بھی دیکھ رہے تھے جب نماز فرض نہیں، اور جب آخری وقت تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا علی المرتضیٰ سے کندھوں پر تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی نماز سے لے کر آخری نماز کو جانتے ہیں. تو اگر ان کی نماز کا آخری عمل یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی نے رکوع یا سجود میں رفع الیدین آخری عمر تک کیا ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرور اس پر عمل کرتے. تو معلوم یہ ہوا جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح معانی الاثار میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رفع الیدین جو تھا وہ منسوخ ہو چکا تھا. اگر وہ منسوخ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس عمل کو نہ چھوڑتے. اور دوسری وہ آگے بھی ایک اصول آئے گا وہ پھر میں عرض کروں گا. تو سیدنا علی المرتضیٰ اب دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی کا عمل نقل کر رہے اور پھر خود اپنا عمل ان کا کیا ترک رفع الیدین کا، پھر آگے ان کے شاگردوں کا عمل بھی ترک رفع الیدین کا تھا. تو یہ ہو گیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو قرآن کے بہت بڑے عالم تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بشارتیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، اخیر عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بے شمار فضائل ان کے. اور فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوا، جو حدیث عبداللہ بن مسعود بیان کرے اس کی تصدیق کرنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر نہ دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے اور اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صرف شروع نماز میں ہی رفع الیدین کرتے اور کہیں رفع الیدین نہیں کرتے. اور پھر تیسرے نمبر پر اصحاب عبداللہ بن مسعود جو ان کے شاگرد تھے ان کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ سارے کے سارے صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے اور اس کے علاوہ رفع الیدین. یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور یہ اتنی صحیح ہے کہ خود علماء اہل حدیث کے بہت بڑے محقق جسے علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں، انہوں نے کہا وَالْحَقُّ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ کہ حق بات یہ ہے. لوگ تو اعتراض کر رہے ہیں اپنے مسئلے کی بنیاد پر یا جس بنیاد پر بھی، لوگ تو اعتراض کر رہے ہیں اس پر، لیکن وہ کہتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے کوئی اعتراض کیے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی طرف التفات کیا جائے اور توجہ کی جائے، وہ اس قابل نہیں ہے. اسی طرح ایک اور اہل حدیث عالم احمد شاکر نے بھی اس روایت کو صحیح کہا. پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا، علامہ ابن حزم نے اس کو صحیح کہا. ایک طویل فہرست ہے جن محدثین نے جو ہے وہ ان کو صحیح قرار دیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جتنے راوی ہیں اگر اسماء و رجال میں ان کا مطالعہ کریں تو سارے راوی اعلیٰ درجے کے ثقہ راوی ہیں، یعنی ہر اعتبار سے صحیح حدیث کی تعریف اس پر صادق آتی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عملی تواتر اس کو حاصل ہے، عملی تواتر بھی اس کو حاصل ہے، اور دیگر احادیث اس کی تائید اور معید، یعنی ہر اعتبار سے یہ احادیث جو ہے یہ صحیح اور درست ہے. پھر تیسرے نمبر پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند حمیدی، مسند ابی عوانہ دونوں میں روایت موجود ہے اور بھی کتابوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نماز میں رفع الیدین کیا. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع سے سر اٹھایا فلا یرفعو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا. اور بعضوں نے یہ کہا کہ سجدوں میں بھی رفع الیدین نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل نقل کرنے والے کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں روایت نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا شروع نماز میں، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، اور سجدوں میں نہیں کیا. اب انہوں نے دوسری بات بھی کی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا تھا اس وقت انہوں نے کرنا نقل کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑا اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شروع نماز میں رفع الیدین کیا تو انہوں نے اس چیز کی صراحت کر دی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کیا، رکوع جاتے نہ رفع الیدین کیا، نہ رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا. اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اخبار الفقہاء والمحدثین میں کہ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ نرفع ایدینا فی بدی الصلاۃ وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع، کہ ہم جب مکہ میں ہوتے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز کے شروع میں اور رکوع میں رفع الیدین کرتے تھے. فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ ہجرت کی، ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کا رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا. وثبت علی رفع الیدین فی بدی الصلاۃ، اور صرف شروع نماز کے رفع الیدین پر ثابت قدم رہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی صراحت بیان فرما دی. اسی لیے موطا امام محمد میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور طحاوی میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ وہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے اور اس کے علاوہ رفع الیدین. 3 صحابہ سے بھی میں نے بات کی ہے، سیدنا علی سے،
رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی سے نقل کر رہے ہیں کہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین، خود ان کا اپنا عمل ترک رفع الیدین کا، اور ان کے اصحاب کا عمل بھی ترک رفع الیدین کا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود سے اللہ کے نبی کی انہوں نے نماز بتائی، کیا نماز تھی؟ صرف شروع نماز میں۔ ان کا اپنا عمل کیا تھا؟ صرف شروع نماز کا، اور ان کے شاگردوں کا عمل کیا تھا؟ شروع نماز۔ اور تیسرے نمبر پر عبداللہ بن عمر سے، اب انہوں نے رفع الیدین کی حدیث کو نقل کیا تھا، انہوں نے پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کر دیا، اور گویا کہ بتا دیا کہ جو رفع الیدین کی حدیثیں میں نے پہلے بیان کی تھی وہ پہلے زمانے کی تھی۔ وہ کس زمانے کی تھی؟ پہلے زمانے کی تھی، اور جو رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث ہے وہ بعد کے زمانے کی ہیں۔ یہی بات محدثین کہہ رہے ہیں، اور اصول محدثین سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز کی وضاحت کر دی۔ پھر اس کے بعد حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ وہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ اس پر الحمدللہ میں نے کتاب لکھی ہے، سنت رسول الثقلین فی ترک رفع الیدین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اور سنت یہ ہے کہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کیا جائے۔ اس میں میں نے 327 احادیث لکھی ہیں الحمدللہ۔ کتنی؟ 327۔ 1 2 3 اگر کوئی گنتی کرے گا تو نمبرنگ میں نے 7 دی ہے۔ سب کی سند لکھی ہے، اور اس کا متن لکھا ہے عربی میں، اس کا حوالہ دیا ہے، پھر اس کا آگے اردو ترجمہ نیچے لکھ دیا۔ تو کتنی؟ 327۔ اب جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ قرآن کی قسم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی، کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم سے لے لینا، تم شروع کرو تو قیامت والے دن میں ذمہ دار ہوں۔ اب اندازہ فرمائے۔ اور دوسری طرف میں نے ابھی آپ کو اس کا کچھ خلاصہ بتایا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رفع الیدین نہ کرنا یہ کتنا مضبوط مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس قدر ذہین تھے، آپ اندازہ فرمائیں، ان کا طرز استدلال دیکھیں آپ ان کا۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے، سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے، پھر اس کے بعد سنت سے، پھر اس کے بعد اجماع صحابہ سے، پھر اس کے بعد اجماع صحابہ سے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں بڑی گہری معلومات رکھتے تھے، اور اس پر بڑی تحقیق فرمایا کرتے تھے کہ کون سا مسئلہ ناسخ ہے اور کون سا مسئلہ منسوخ ہے۔ اسی لیے باقی عامہ مجتہدین بھی یہ کہتے ہیں کہ جس نے فقہ سیکھنی ہے، کتاب و سنت کے صحیح معنی کو سمجھنا ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ کی شاگردی کر لے یا ان کے شاگردوں سے پڑھ لے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور اس سے آپ اندازہ فرمائیں، آپ کسی محدث کا نام لیں جس کی کتاب موجود ہو، صحیح ستہ کا نام لیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جو اب تقریباً 26 جلدوں میں کتاب چھپی ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں، اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ یعنی تمام محدثین جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یا تو براہ راست شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم کیا ہوگا۔ اور مجتہد مطلق تھے۔ مجتہد کا مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے، کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں آ سکتا کہ جس کا حل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ دے دیا۔ اصولی طور پر انہوں نے تمام مسائل کا حل بتلا دیا ہے۔ اب
اب ہم کہتے ہیں جی امام صاحب کو پتہ ہی کیا تھا، اور اینڈرائڈ موبائل ہے اور جو ہے نا اس پر ہم سرچ کر لیتے جی ہمارے پاس زیادہ حدیثیں ہیں، ہمارے پاس اور جو میں نے بات بتائی تھی پنڈی کھیپ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو وہاں نیٹ نہیں چلتا تھا کہ گاؤں تھا، ایک پنڈی کھیپ سے آگے گاؤں تھا، تو مول صاحب کہہ رہے یہاں نیٹ تو چلتا ہی ہے، تو میں نے تو اپلیکیشن کی تھی وہ نیٹ سے چلتی، تو ان کا علم ایسا ہے۔ تو اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا موقف کتنا مضبوط ہے۔ اسی طرح ہر مسئلے میں، ابھی تو یہ مسئلہ اب دیگر مسائل بھی آئیں گے، تو 327 احادیث اس پر موجود ہے۔ اب وہ کتاب ختم ہو گئی ہے، وہ انشاءاللہ دوبارہ چھاپنے کا اس کو ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح جو ہم نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے ساتھ اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ قرات نہیں کرتے، اس پر 687 احادیث میں نے لکھی ہیں، صرف ایک مسئلے پہ۔ کتنی؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 600، میں یہ نہیں کہتا کہ اتنی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اس کے علاوہ دلائل اور بھی ہیں، میں نے اتنے جمع کیے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اب اس پر کسی بھائی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ منسوخی کا جو ہے حکم کتنے عرصے بعد آ گیا؟ اب بعض یہاں یہ اشکال ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی رفع الیدین کس وقت منسوخ ہوا، کس تاریخ میں منسوخ ہوا، کون سا دن تھا، کون سی گھڑی تھی؟ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا، دلائل سے ثابت ہے۔ اب آپ کو وقت بتائیں، گھڑی بتائیں، تو ایسی باتیں احادیث میں نہیں ہوتی، اتنی تفصیل ہی موجود نہیں ہے حدیث میں۔ تو جس چیز کی حدیث میں تفصیل موجود نہیں ہے تو وہ ہم آپ کو کیسے بتائیں؟ احادیث سے اتنا پتہ چل رہا ہے کہ یہ رفع الیدین کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ یا تو آپ جو چیزیں آپ منسوخ مانتے ہیں ان کے نسخ کی بھی ہمیں تاریخ اور ڈیٹ بتا دیں، تو جب آپ وہ نہیں بتا سکتے تو پھر آپ اس چیز کا مطالبہ بھی نہ کریں۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ رفع الیدین جو سجدوں میں رفع الیدین ہے ان احادیث پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ وہ حدیثیں کہتے ہیں جی وہ منسوخ ہیں، ہم کہتے ہیں آپ اس کی تاریخ بتا دیں، سجدوں میں رفع الیدین کے منسوخ ہونے کی تاریخ آپ بتا دیں تو رکوع والی تاریخ ہم بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہانہ ہے نا بھئی، اب جب دلائل سامنے آ گئے، پہلے کہتے ہیں دلیل دو دلیل دو، دلائل سامنے آ گیا عمل کیا جائے۔ پھر کہتے ہیں جی مکہ اور مدینہ میں تو رفع الیدین ہوتا ہے، پہلے کہتے ہیں جی مکہ اور مدینہ حجت نہیں ہے، مکہ اور مدینہ میں 20 تراویح ہوتی، کہتا ہے وہ حجت تھوڑی ہے، حجت تو اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ بھئی جب تمہاری باری آئے تو مکہ اور مدینہ حجت بن جاتا ہے، جب ہماری باری آئے تو پھر حجت نہیں بنتا۔ بھئی اگر بات دلیل کی ہے، دلیل شرعی کی بات ہے، جگہوں کی بات نہیں ہے۔ اگر جگہ کی بات کرنی ہے تو وہاں 1000 سال تک تقریباً ترک حکومت رہی ہے، اس سے تھوڑا کم، وہ سارے حنفی تھے، وہاں اس وقت رفع الیدین نہیں ہوتا تھا، وہاں تو حکومت کا جو مسلک ہوگا وہی نافذ ہوگا۔ پھر جو مکہ مدینہ میں کیا سارے رفع الیدین کر رہی ہیں، کچھ کر رہے کچھ نہیں، بھی کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے، تو کئیوں کا کرنا یا کئیوں کا نہ کرنا یہ دلیل نہیں۔ بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں جو ہے وہ دلائل دیکھنے کہ کتاب و سنت سے دلائل کس کے مضبوط ہے۔ جی امام شافعی نہیں کرتے تھے، امام شافعی تو کرتے تھے۔ اب ہم قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، اب کبھی مکہ مدینہ بھاگ جاتے ہیں، پھر جب وہاں 20 تراویح آتی ہے، جنازہ آہستہ آواز میں آتا ہے، تقلید آتی ہے، پھر وہاں سے بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو رفع الیدین کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں بھئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں کرتے۔ اگر تم امام پیش کر رہے ہو تو ہمارے پاس اس کے بڑے امام موجود ہیں، اگر تم حدیث پیش کر رہے ہو، ہم احادیث پیش کر رہے ہیں، تو یعنی جس طرح کی دلیل تم دو گے اس سے مضبوط دلائل الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے بحمدللہ۔ سجدوں میں تو یہ صرف اہل تشیع کرتے ہیں، محل میرا خیال ہے۔ ہاں جی، ان کو تو اتنا پیار ہے کہ وہ سلام بھی نہیں پھیرتے، 3 دفعہ یوں کر لیتے۔ اچھا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو فالو کرتے ہیں، وہ تب بھی جی ان کو اس حدیث کا پتہ نہیں ہے ابھی تک، یہ یا ان کے راوی ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں اصولی اختلاف ان سے یہ ہے، وہ جو اہل سنت مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں
مسلمانوں کی کتاب قرآن ہو یا احادیث مبارکہ ہو، بخاری مسلم وغیرہ، ان کے نزدیک وہ قابل اعتماد نہیں ہے. ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں جو باتیں ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں وہ اسی کو دیکھ کر چل رہے ہیں، جو کہ ہماری تحقیق کے مطابق وہ درست نہیں ہے، اور وہ پایا ثبوت تک وہ باتیں نہیں پہنچتی. جو دین اسلام تواتر کے ساتھ ہم تک آیا وہ یہی ہے جو موجود ہے. جو ہمارے پاس احادیث ہیں ان کے جتنے راوی ہیں وہ جی. سب مستند، اور وہ اس میں کوئی ایسا شک والا راوی بیچ میں نہیں ہے ایسا. جی اس میں پہلے یہ بات عرض کر دوں، آپ صرف اس حوالے سے، اس مسئلے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا ویسے عمومی؟ نہیں، اس مسئلے کے حوالے سے. اس مسئلے کے حوالے سے ہمارے پاس الحمدللہ وہ راوی موجود ہے جو اعلیٰ درجے کے ثقہ ہے. سب سے ثقہ راوی وہ شمار ہوتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے، جو ہماری ترک رفع الیدین کی حدیث ہے وہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے ہی مروی ہے، بلکہ بخاری اور مسلم سے جو پہلے کے راوی ہیں، ان کے استاد، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب، ان میں ان کی مسانید میں بھی ترک رفع الیدین موجود ہے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے امام صاحب کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو رفع الیدین کرنے کی. بھائی مجتہد اس وقت مجتہد بنتا ہے جب اس کے پاس ساری حدیثیں ہوں، کوئی حدیث اس سے مخفی نہ ہو، وہ اس وقت مجتہد مطلق بنتا ہے. اس نے ایسے اصول وضع کر لیے، ایسے ہی کر لی. کہتے ہیں ان کو صرف 15 حدیثیں یاد تھیں یا 18 حدیثیں یاد تھیں یا 7 حدیثیں یاد تھیں. ان کا جی ان کو اتنی حدیثیں اگر یاد تھیں 18 یا 15 تو انہوں نے صرف اتنی احادیث سے 12 لاکھ مسئلے نکال لیے. اگر ان کو زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تو کتنے مسئلے نکال لیے. جس طرح سے سعودی جو کہتے ہیں کہ جی امام احمد بن حنبل یا امام شافعی جو کرتے رہے، تو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے کہ وہ لوگ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع الیدین جو ہے وہ ہے، لیکن ان کا رفع الیدین اور یہ موجودہ رفع الیدین اس میں 2 بڑے اختلاف ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے نزدیک رفع الیدین کرنا مستحب ہے، کوئی ساری زندگی رفع الیدین نہ کرے وہ اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا، کوئی بات نہیں. ایک فرق، ان کے نزدیک اگر کوئی رفع الیدین نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ خلاف سنت ہے. ایک بنیادی فرق یہ ہو گیا. پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ تیسری رکعت میں رفع الیدین نہیں کرتے اور یہ تیسری رکعت میں رفع الیدین کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ کہ جو تیسری رکعت کا رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی یا وہ خلاف سنت ہے. تو ان کے نزدیک تو ان کی نماز سرے سے ہی نہیں ہو رہی ہے، خلاف سنت ہے، اس لیے یہ ان کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے. باقی جو ائمہ کا اختلاف اپنی جگہ موجود ہے اس میں ہمارے پاس دلائل قوی ہیں باقی ائمہ کے مقابلے میں. اب دیکھیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل دونوں قائل ہیں اس چیز کے، اور جبکہ 2 بڑے ائمہ مجتہدین امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ اس کے قائل نہیں ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے امام ہیں اور وہ مدینے کے تواتر کو دیکھتے تھے کہ مسلسل کیا عمل چلا رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا عارف، مجھے نہیں پتا شروع نماز کے رفع الیدین کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا. جو وعدہ وہ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ترک کیا تھا؟ جی رفع الیدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے ترک کیا، حدیث میں اس کی کوئی وجوہات نہیں بیان کی گئی. بعض لوگ کہتے ہیں جی بت جو تھے وہ بغل میں رکھ کر آتے تھے، ایسی کوئی بات احادیث سے ثابت نہیں ہے. اور پھر اس پہ مذاق اڑاتے ہیں، جی حنفی کہتے ہیں جی بتوں میں بغل ہوتے تھے اس لیے رفع الیدین کرتے تھے، تو وہ تو پہلی رفع الیدین میں گر جاتے تھے، تو پھر رکوع کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی یہ ہماری دلیل ہی نہیں ہے، ہم تو اس چیز کو دلیل پیش ہی نہیں کرتے. یہ بات ٹھیک ہے، بہت غلط ہے. ہاں جی یہ بات کوئی ایسی بات ہمارے حضرات ہی کہتے ہیں یہ کو، ہاں جی ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ والی بات کوئی نہیں ہے. ہاں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی حکم نہیں آیا تھا پھر. ہاں جی بس جو اللہ کے نبی نے کیا، خذوا ما آتاکم الرسول، ہاں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہم سنت عمل سمجھ کے کر رہے ہیں. باقی اس کی حکمت علماء نے اپنی جگہ بیان کی ہیں، وہ حکمت کی حد تک ہی ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی جب ہاتھ کو اٹھانا ہے
تو اس طرف کنایا ہے کہ یہ دنیا کو جو ہے نا ہم نے پیچھے چھوڑ دینا اور صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کی بریائی کا جو ہے وہ ہم نے اقرار کرنا ہے. تو شروع میں جو ہے وہ اس چیز کی مشق کی زیادہ ضرورت تھی, اس طرف اشارہ اور کنایا تھا, کیونکہ عرب میں پہلے آپ کو پتا ہے کہ شرک تھا, اس چیز کی زیادہ نفی کی ضرورت تھی. اور اس لیے بہرحال یہ حکمت کی حد تک ہے, اس کو ہم بطور دلیل کے پیش نہیں کرتے, لہٰذا اس چیز کی طرف نہیں جاتے بھی کیوں کیا. کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا رفع الیدین کرنے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. ہم کہتے ہیں حکم آپ دکھا دیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ رفع الیدین کرو شروع نماز میں رکوع جاتے اسی وقت کے شروع میں, بھئی حکم تو نہیں دیا تھا, پھر کیوں کرتے ہو کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا. تو ہم کہتے ہیں ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا, اور یہی صحابہ کا طرز تھا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا